اولنا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اوسطنا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آخرنا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والمرسلین ونبینا وشفیعنا ابوالقاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ھذا الصراط المستقیم لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. برابر سلسلہ مجالس کا ہے اور اسی آیت سے آغاز کیا ہے کہ یہ وہ آیت ہے یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ مقصد حیاتی انسان کیا ہے. بغیر مقصد کی طرف رجوع ہوئے پوری زندگی ناکامیاب رہو گی. حشر کے میدان میں ندامت کے ساتھ جاؤ گی. تو قرآن نے تو کہا ہے کہ جب کبھی ایسا مسئلہ آئے تو ہمارے پاس آ جانا. ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے اللہ نے خود تم نے پوچھا کم ہے بتایا اس نے زیادہ ہے اور ارشاد ہوا کہ کوئی وجہ نہیں تھی تمہاری دنیا پر آنے کی. بس ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے. پہلے تو ایک سوال کیا کہ اس سزا کی دنیا پر ہمیں کیوں بھیجا. اس کے بعد ایک جگہ پر تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو, وہ کام کرو کہ جو تم ہم سے دور نہ جانے پاؤ, وہ کام کرو کہ جو ہماری خوشنودگی میں کام کرو, ہمیں جو پسند ہے وہ کام کرو, اور اسی کا نام عبادت قرار دیا گیا. داران امام ذرا غور اور فکر کی منزل سامنے آتی ہے یہاں کے اوپر. اب یہ مسئلہ ہے کہ کس سے پوچھے گا کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہے اور کون سے ناپسند ہے. اللہ کا مزاج کس سے پوچھا جائے گا؟ اللہ کے قرابت داروں سے پوچھا جائے گا. لیکن اللہ تو کہتا ہے اس کا کوئی قرابت داری کہاں ہے. اس وقت اللہ نے اپنے قرابت داروں کے لیے جب اجر رسالت طلب کیا تو بتا دیا کہ یہ ہمارے قرابت دار ہیں, یہ ہمارے مزاج سے واقف ہیں, ان کے پاس جانا ہماری معرفت ہوگی, اور جب تک ہماری معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک تم وہ کام نہیں کر پاؤ گے کہ جو ہمیں پسند ہے. سلوا کو میں محمد والے ہوں. تو میں نے یہ برابر جو ہے پڑھا ہے کہ عبادت کے جو ہے 70 درجات ہیں. اب جتنے ہو سکے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. آگے بڑھنا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اطاعت والدین جو ہے عبادت ہے. عبادت اتنی قسمیں ہیں, اتنی قسمیں ہیں. اسی طرح سے غیب پر ایمان لانا جو ہے جگہ جگہ پر. بھائی آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کا تو کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ جو ہے انہی کی ہدایت بنے گی کہ جن کو جو غیب پر ایمان لائیں گے. تو معلوم ہے کہ غیب پر ایمان لانا, اور اسی غیب پر ایمان لانے کے لیے دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے, اور جمعے کے دن جب بھی میں کوئی مجلس پڑھتی ہوں یہ دن جو ہے وہ ہماری امام زمانہ علیہ السلام کا ہے.
تو میں ضرور جو ہے تعارف کرا دیتی ہوں، ضرور تعارف کرا دیتی ہوں۔ آج ہی کے دن جو ہے ان کا ظہور ہوگا، اور آج ہی کے دن جو ہے یہ دن پورا دن جو ہے وہ ہمارے امام کا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بہترین عبادت ہے کہ امام کی غیبت پر ایمان لے آؤ۔ یہ سوال نہیں کرو کہ کہاں سے وہ رہنمائی کر رہے ہیں، یہ سوال نہ کرو بار بار۔ اگر یہ کہا کہ ہمارا امام ہمارے درمیان ہے تو درمیان ہے، تو ہم نے دعا مانگی، ہم نے دعا مانگی۔ اور جس دن تمہارا جو ہے، توجہ سنیے گا، جس دن تمہارا جو ہے وہ بالکل ایمان ہو گیا، حق تم کو یقین ہو گیا۔ دیکھیے ہر عبادت میں یقین بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد، کہ بے یقینی کی پوری رات نمازیں پڑھنے سے اچھا ہے کہ یقین کی نیند سو جاؤ۔ عبادت کے لیے بھی یہی ارشاد ہوا ہے، اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے۔ تو یقین پر ہی، جب تک یقین نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ یقین کر لو کہ ہاں ہمارا امام ہے، ہمارے درمیان ہے۔ اور جیسے ہی جو ہے، جیسے کہتے نہیں کہ جب تمہارے ذہن میں تصور موت کا ہوتا ہے نا، تو تم بہترین کام کرنے لگتے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ یقین آ جائے کہ دو آنکھیں ہیں جو تمہارا تعاقب کر رہی ہیں، جیسے اللہ پر یقین ہے نا کہ وہ ہر جگہ ہے، دروازے بند کر کے گناہ کرو گے تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور سر عام گناہ کرو گے تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، اس طرح غیبت پر اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ دو آنکھیں ہیں کہ جو ہمارا تعاقب کر رہی ہیں۔ بس اب ہمیں وہ کام انجام دینا ہے۔ ہمیں جو ہے جب امام آئیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، امام کی زیارت ہو ہمیں، اور اس طرح سے جائیں کہ کوئی نجاست ہمارے پاس نہ رہے۔ دیکھیے اس وقت جو ہے آپ غور کیجئے کہ انتظار تو ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم میرے تو خیال سے 30% بھی نہیں ہے کہ جو انتظام کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ انتظار ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس میں انتظام نہ ہو۔ امام آ جائیے، امام آ جائیے، مجلسوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، جہاں کھڑے ہیں امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ اور اگر یہ آپ کے کانوں میں یہ آواز آ جائے کہ امام تو آ رہے ہیں، کون سا تیاری کیے تم تو وہی والی بات کر رہے ہو کہ جیسے مجلس ماتم میں تم نے انوائٹ کر لیا اور لوگ آ گئے تو فرش بھی نہیں تھا، تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ کہاں بیٹھیں گے اور کہاں مجلس شروع ہوگی۔ بالکل وہی حالات ہے سامنے جو۔ اب یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ معلوم ہے کہ یہ ہوگا تب امام آئیں گے، یہ ہوگا تب امام آئیں گے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کس وقت آپ کا ظہور ہو جائے، تو جب یہ پوچھا گیا تھا، دعا کی گئی تھی، تو کمی ہے ضرور کہ جس کی وجہ سے ظہور امام نہیں ہو رہا ہے، کچھ کمی ہے۔ کیونکہ امام نے یہ فرمایا تھا کہ جیسے صحابی جو ہیں میرے جد کو ملے کربلا کے میدان میں، اگر ویسے محبت کرنے والے ایک بھی دنیا پر ہو جائے گا تو میرا ظہور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ تو سلمان فارسی کا زمانہ ہے، اور سلمان فارسی نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی مسئلہ اگر آئے تو کبھی ہم کو جگا دینا۔ سلمان فارسی کا یہ تھا، جیسے ہی کوئی سوال کرتا تھا سلمان فارسی فوراً جواب دے دیتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ایک روز سلمان فارسی جو تھے وہ مسجد سے نماز کے لیے باہر آ رہے تھے، کسی کو کوئی کوشچن آ گیا دماغ میں، سلمان فارسی کے پاس ہے، وہ سوال کرتے جا رہے ہیں، مجمع بڑھتا جا رہا ہے، سلمان فارسی مسجد کی طرف بڑھ رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یہ عمل دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، مولا کائنات موجود تھے۔ اس کے بعد جب نماز ادا ہو گئی تو مولا سے کیا فرمایا کہ مولا آج میں نے خواب دیکھا ہے اور تعبیر ہم سے پوچھنا۔ اب خواب و تعبیر کو جہاں پر آ جاتا ہے تو کس چیز کی جو ہے اتنے کم وقت میں کوئی ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا۔ کہتے ہیں تعبیر جو ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے جب کبھی کوئی خواب دیکھو، تعبیر کسی سے لینے سے پہلے اس خواب کی تعبیر جو ہے مولا کائنات کے لیے چاہیے، کیونکہ خواب کی تعبیر میں جو ہے بہت ضرورت ہے ایسے کی کہ جو دے سکے۔ پتہ ہے خواب کی تعبیر کا ایک یہ ہے کہ ایک ضعیف عورت تھی، وہ مولا کائنات سے جب خواب دیکھتی تھی تو آ کے تعبیر دیتی تھی، کبھی کہتی تھی کہ مولا ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی دیواریں گریں، آپ نے فرمایا تمہارا نیا گھر بنے گا۔ اس طرح تعبیر لیا کرتی تھی، بہت خوش رہتی تھی۔ ایک روز مولا باہر تھے اور اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کی جو ہے چھت گر گئی ہے۔ اب کس سے تعبیر دیں، جب مولا نہیں تھے تو وہی ایسے ویسے تھے بیٹھے، ان کے پاس گئی، جا کر پوچھا کہ نہیں ارے قیامت ہو جائے گی، تمہیں معلوم ہے چھت گر جانے کا مطلب یہ ہوا کہ سایہ تمہارے سر سے ہٹ جائے گا اور تمہاری شوہر کا انتقال ہو جائے گا۔ بس کلیجہ تھامے ہوئے
بیٹھی ہے، رو رہی ہے کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، دل بے قرار ہے، مولا آ جائیے۔ تو مولا کائنات تشریف لائے، پھر دوڑ کے گئی کہ مولا ایسی ایسی بات ہے، دل بے قرار ہو رہا ہے، میرے شوہر کے لیے ہے تعبیر۔ یہ مولا کا فرمایا نہیں، چھت اگر گر جائے، جیسے کہتے نہیں کہ اگر دانت ٹوٹے ہوئے تم دیکھو تو تعبیر مولا نے یہ دی ہے کہ تمہاری عمر جو ہے بڑھے گی۔ ویسے ہی کہا کہ تمہاری چھت گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پرانا جو ہے ختم ہو جائے گا اور ایک نیا محل تمہارے لیے تیار ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو سلمان فارسی ہمیشہ تعبیر لینے کے لیے آتے تھے۔ ہاں مولا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر میں آپ کہتے چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا خواب بیان کرو، اور خواب کے لیے آپ کی بہت توجہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید بہت خوشنما کپڑا ہے جو آسمان سے زمین کی طرف جو ہے لٹک رہا ہے، اتنا خوبصورت، اور آواز آ رہی ہے کہ کپڑا پورا تم لوگ لے سکتے ہو، جس کا دل چاہے لے لو، بہت مجمع ہے۔ لوگ آگے بڑھے اور اپنی مرضی کے حساب سے کپڑے کو کاٹنا شروع کر دیا، کسی نے اس کا کونا کاٹ لیا، کسی نے درمیان سے کاٹ لیا، دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اتنا بدشکل ہو گیا، وہ کپڑا جو آسمان پر سے سفید رنگ کا چمکتا ہوا زمین پر آیا ہوتا۔ اس کے بعد مولا ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ جانور ہیں، دو منہ کے ہیں، اور وہ دونوں منہ سے کھا رہے ہیں اور وہ سیراب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور آگے دیکھا مولا ہم نے یہ دیکھا کہ دو پنجرے ہیں چاندی کے، سونے کے پنجرے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر آگے بڑھے کہ جب وہ پنجرے اتنے خوبصورت ہیں سونے کے تو اس میں کتنے بہترین پرندہ کوئی ہوگا، لیکن جب مولا وہاں گئے تو دیکھا کہ پنجرے جو ہیں وہ دونوں خالی تھے۔ اس کے بعد مولا ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیمار ہیں وہ جا رہے ہیں اپنی بیماری بتانے کے لیے لوگوں کے پاس، نہ کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر آخر میں دیکھا مولا ہم نے کہ دو حوض ہیں، ایک سونے کا ہے اور ایک جو ہے ایک سونے کا ہے اور ایک تانبے کا ہے۔ درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، سونے کے حوض سے اس تانبے کے حوض سے سونے کے حوض میں کوئی ڈال رہا ہے، اور اس کے بعد نہ تانبے کا حوض خالی ہو رہا ہے اور نہ سونے کا حوض بھر رہا ہے۔ بس مولا ہماری آپ کو یہ مولا نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کے ظہور کی علامتیں دیکھی ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد تفسیر بیان کی کہ جو تم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ظہور سے پہلے اسلام بالکل مٹتا ہوا نظر آئے گا، بالکل مٹ جائے گا۔ اتنا حسین اسلام کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، شریعت کے اصول اپنے حساب سے لوگ لیں گے۔ کوئی کہے گا میں پردہ نہیں پسند ہے، وہ نہیں لے گا، تو اتنا مٹا ہوا اسلام ہوگا کہ مسلمان کو دیکھ کر یہ پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ یہ اتنے خوبصورت اتنے حسین اسلام کا ماننے والا ہے ظہور کے قریب۔ اس کے بعد جو تم نے دیکھا کہ دو منہ کے جانور ہیں کہ جو کھا رہے ہیں لیکن سیر نہیں ہو رہا ہے، کہا اتنی خواہشات بڑھ جائیں گی کہ حلال روزی بھی کمائے گا اور حرام روزی بھی کمائے گا لیکن اس کی پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے بعد جو تم نے یہ دیکھا کہ سونے کے پنجرے ہیں اور قریب گئے اور وہاں جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آیا، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر رہیں گے اور فقیر جو ہے وہاں جائیں گے یہ سوچ کے کہ اتنی اونچی اونچی عمارتوں پر رہنے والے جب ہم جائیں گے تو ہم کو معلومات کر دیں گے، لیکن وہ خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو تم نے یہ دیکھا کہ کچھ جو ہے بیمار ہیں وہ جو ہے جا رہے ہیں تندرست لوگوں کے پاس، تو وہ ہوں گے کہ جن کو خمس دینا ہے ان کو یاد کرانے کے لیے، جن کو خمس لینا ہے ان کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ خمس دینے میں سب جو ہے وہ خمس نہیں دیں گے، امام کا حساب کتاب جو ہے وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا۔ نجس بغیر خمس نکلے ہوئے کہا نہیں جاتا ہے کہ جو تمہارا روپیہ ہے وہ نجس ہے، غصبی دولت ہے کیونکہ تم نے امام کا حق نہیں دیا ہے، تو کہا یہ دولتوں سے ثواب کے کام جو ہے وہ شروع کریں گے، جبکہ کوئی بھی ثواب کا کام قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو تم نے یہ دیکھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے اور دو دریا ہیں، دوڑ کر جب دریا کے قریب گئے تو وہاں وہ دریا نہیں تھے، سراب تھا۔ سراب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں جو ریت چمکتی ہے نا، جب اس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو لگتا ہے پانی جو ہے لہریں مار رہا ہے۔ جو اس زمانے کے عالم دین ہوں گے، ذاکر ہوں گے، جو بڑی بڑی تقریریں کریں گے، لیکن جب تم ان سے کوئی مسائل پوچھنے کے لیے جاؤ گے تو وہ خود دین سے زیادہ واقف نہیں ہوں گے، تم پیاسے جاؤ گے وہ پیاسے واپس آ جاؤ گے۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا ہے سلمان فارسی جو تم نے وہ دیکھا تو اس زمانے میں موتیں بہت ہوں گی، بیماریاں بہت ہوں گی، دو قسم کی موتیں ہوں گی، ایک لال موت ہوگی ایک سفید موت ہوگی۔ ایک جو ہے وہ مارے جائیں گے لوگ، گولیوں سے زخمی کیے جائیں گے لوگ، خون خرابہ اتنا ہوگا اس کو کیا لال موت ہوگی۔
اور ایک موت سفید ہوگی جو کفن پہنے ہوئے لوگ ہوں گے اور اپنی موت سے مریں گے. بیماریاں اتنی پھیلی ہوں گی. سب سے زیادہ کام ملک الموت کو کرنا ہوگا. نہ وہ دنیا خالی کر پا رہے ہوں گے اور نہ وہ آخرت کو بھر پا رہے ہوں گے. جب ایسے حالات آ جائیں تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کا ظہور ہونے والا ہے. چلو آپ پڑھ رہے ہیں. بس اللہ داران امام جب ظہور کا قصہ ہے تو آپ یہ غور کیجئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری تعریف رسول اکرم نے کی ہے کہ ایک دور کے مسلمانوں کو میں تم سے زیادہ جو ہے عزیز رکھوں گا. اب آپ بتائیے جو مسلمان ان کے پاس بیٹھے ان پر کیا گزرے گی کہ یا رسول اللہ ہم میں کیا کمی ہے اور ان میں کیا اضافہ ہے. آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں, آپ نے نماز کے لیے بتایا, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے روزے کے لیے بتایا, جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان میں کیا خصوصیت ہوگی. تو رسول اکرم نے کیا فرمایا, توجہ ہے نا آپ کی. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, تم مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد اگر ایمان لے آئے ہو تو کوئی کمال نہیں ہے. ایک دور ایسا آئے گا کہ جس کا رہنما پردہ غیب میں ہوگا, لیکن اتنا زیادہ یقین ان کو ہوگا, اتنا زیادہ یقین ہوگا کہ وہ جو ہے ایمان لائیں گے اور پردہ غیب پر یقین کریں گے, غیبت پر ایمان لائیں گے. اس لیے جو ہے ان کی عبادت کا اجر تمہاری عبادت سے زیادہ کم ہوگا. اس لیے میں ان کو زیادہ جو ہے وہ عزیز رکھوں گا, میں عزیز رکھوں گا. تو عزاداران امام کہا کہ غیبت کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لو. تو روایت یہ ہے, کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ کب امام آئیں گے. تعجب کی بات یہ ہے کہ مولائے کائنات سے سوال کیا گیا کہ آخر کا ظہور کب ہوگا. امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا گیا ظہور آخر کب ہوگا, کیونکہ مولا علی نے ذکر ظہور آخر کے لیے ذکر امام زمانہ علیہ السلام بہت زیادہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے امام کا ذکر بہت کیا ہے, مولا علی نے اور امام حسین علیہ السلام نے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں جب مجلسیں ہوتی ہیں نا تو کوئی بھی ہو امام زمانہ ضرور ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے تھوڑا ذکر کرو اس زمانے کے امام کا. تو پوچھا گیا پوچھنے والوں سے کہ یہ بتاؤ تم ہمیں اتنا بتا دو, تم ہمیں یہ بتاؤ کہ امام جو ہے جب تمہارے سامنے امام موجود ہیں تو تم کیوں یہ سوال کر رہے ہو کہ آخر کا ظہور کب ہوگا. تو بتانے والے بتائیں گے کہ دیکھو جب ہم ایک امام کے زمانے میں ہیں تو ہم ایک امام کی زیارت کر رہے ہیں, اور جب ظہور آخر ہوگا تو 14 معصومین کی زیارت ہوگی, اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ظہور آخر ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سلامتی امام زمانہ نکھارے صلوات اللہم صلی اللہ. دیکھیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص تھا, ایک تو تیاری کرو تو وہ سامان جو ہے مہیا کرو جو امام کو پسند ہو. اب بہت زیادہ اس کو جو ہے تفصیلی گفتگو نہیں کر سکوں گی. ایک شخص تھا, وہ جاتا تھا نجف اشرف میں ذریعہ اقدس اٹھاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے دعا کرتا تھا. ایک روز جو گیا تو مولا علی کے روزے میں گیا, ذریعہ سے آواز آئی کہ تم اپنے زمانے کے امام سے کیوں دعا کرتے ہو. ہر دور کا امام جو ہے اپنے چاہنے والوں کے درمیان ہوتا ہے, بہتر ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے دعا کرو. اب دیکھیے آپ لوگ یہ نہ سمجھ لیجیے گا معاذ اللہ کہ مولا نے منع کیا کہ اور اماموں سے دعا کرو, یہ نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے جو ہے دعا کرو. تو پوچھا مولا ہماری کہاں ملاقات ہوگی اور کیسے دعا کریں, کیونکہ ہماری تو عادت ہے کہ آپ کے جو ہیں آپ کے پاس آئے ذریعہ اقدس کو دعا کر لی, جناب عباس سے دعا کرنا ہوئی, علم پکڑا دعا کر لی, لیکن ہمارے امام زندہ ہیں, آپ یہ بتائیے کہ ہم ان سے دعا کیسے کریں. تو آواز آئی کہ جاؤ مسجد کوفہ میں جاؤ, دیکھنا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوگا, جب نماز ختم کرے گا تو وہ بتا دے گا دعا کرنے کا انداز. دیکھیے ایک اور بات ہوتی ہے, ایک تھوڑا سا میں بتا رہی ہوں کہ ایک بات اور ہوتی ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, شہید بھی زندہ ہے اور تمہارے امام بھی زندہ ہیں, کیونکہ سارے امام شہید ہیں, سب زندہ ہیں. مانتی ہوں کہ امام شہید ہے, سب زندہ ہیں, ماشاءاللہ سب زندہ ہے, لیکن زمانے کا امام ہمارا اس لیے زندہ امام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے. جو شہید امام ہیں انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے, انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا. اچھا وہ گیا مسجد نبوی میں, وہ مسجد کوفہ میں گیا, تو کہتے ہیں مسجد کوفہ میں ایک موجودہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر 40 جمعراتیں جو ہیں سب کے مسلح ہیں تو امام آپ لوگ تو کہیں گئے ہوں گے زیارت کے لیے, تو اس میں جو ہے ہمارے زمانے کے امام کا بھی جو ہے مسلح ہے, تو سب کے مسلح پر نماز ہوتی ہے, تو امام کے مسلح پر نماز ہوتی ہے. یہ مسلح جو ہے وہاں کے اوپر ہے کہ جہاں پر ضرب لگی تھی,
مولا کائنات کو. تو کہتے ہیں کہ اگر 40 جمعراتیں جو ہے اس مصلی پر 2 رکعت نماز امام زمانہ کی پڑھ لو تو امام سے باتیں بھی ہوتی ہیں اور امام کی زیارت بھی ہوتی ہے. وہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ ہاں یہاں امام کی زیارت بھی ہوتی ہے, امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے. الغرض الشمس گیا وہاں, اور جانے کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو پوچھا یہ بتائیے کہ ہم کو دعا مانگنے کا انداز بتائیے. تو انہوں نے 3 انداز بتائے دعا, 3 انداز دعا مانگنے کو بتائے. پہلا تو یہ بتایا کہ 2 رکعت امام کی نماز پڑھو, اور جب تم 2 رکعت امام کی نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہو تو امام کو مصلی کے پاس چل جاتا ہے. دوسرا بتایا کہ عریضے کے ذریعے دعا مانگو. اپلیکیشن کہتے ہیں, عریضہ نہیں اپلیکیشن. تو زندہ امام کو ہی اپلیکیشن بھیجی جاتی ہے. عریضے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 15 شعبان کا انتظار کرو, کیونکہ امام سے ہم کو فریاد کرنا ہے. تو عریضے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 15 شعبان آئے تو عریضہ لے کر جاؤ اور وہاں سے رہو. اس وقت مشکل ہے ہمارے. تو جب ہمارے ہر دور کا امام مشکل کشا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے دور کے امام کو پکارا. جیسے میں بتا دوں کہ اسپتال میں ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بڑا خطرہ ہے. اب ہمیں امام کو بلانا ہے, کہاں سے کاغذ لائیں گے, کہاں سے پینسل لائیں گے, کہاں عریضہ ہوگا, کہاں نہ. انگلی کا قلم بنا لو, ہتھیلی کا جو ہے کاغذ بنا لو, 786 لکھو. اور لینگویج کی بھی تم کو قید نہیں ہے کہ عربی میں لکھا جائے, کیونکہ جو ہے وہ 2 عالم کا امام ہے نا. اس میں یہ نہ سمجھ لینا ان جاہلوں کی طرح نہ کہنا کہ ایک دعا مانگ رہے ہیں, انگلش میں بھی مانگ رہے ہیں, ہندی میں بھی مانگ رہے ہیں, اردو میں بھی اور فارسی میں بھی, سنسکرت میں بھی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ امام سے دعا جو ہے ایک ہی دعا جو ہے ساری زبانوں میں کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو جہالت کا دور ہے, کہا جو زبان مولا کو آتی ہوگی وہ سمجھ جائے. عالم کا مولا ہے, کسی ایک خاص ملک کا مولا نہیں ہے کہ جس میں ایک کی زبان ہو. جس زبان سے تم واقف ہو فوراً جو ہے ہتھیلی کے اوپر لکھ دو, اور لکھنے کے بعد یہ روحانی قلم ہے جو چلے گا, امام تک جو ہے پہنچ جاتے ہی اور وہاں سے جواب مل جاتا ہے. اور اگر جواب نہ ملتا ہوتا تو آج ہم ایک بھی عریضہ نہ ڈالتے ہوتے. اس کے بعد تیسرا یہ بتایا کہ صبح اٹھ کر امام کو سلام کرو, اور سلام کرنے کے بعد دیکھو تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب تم امام کو سلام کرو گے تو امام تمہارا جواب دیں گے, سلامتی کا جواب دیں گے. یہ سلام تمہارے لیے راحت کا باعث بنے گا, یہ سلام تمہارے لیے باعث نجات بنے گا. اور بس سلام کے فضائل بس میں بیان کر دوں مولا کے, تو اب جو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. سب کچھ ہم کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, لیکن آپ سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا امام سے کوئی رابطہ ہے کہ نہیں ہے, کوئی اس کا کیا رابطہ ہے, یہ آپ بتائیے. رابطہ تو یہ کہتے نہیں کہ جیسے پڑوسی آیا ہوا ہے, ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پڑوسی سے کچھ آنا جانا ہے کہ نہیں ہے, کہنے کچھ آنا جانا ہے, تو ہم کہتے ہیں سلام دعا بھی نہیں. تو سلام کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ قائم کرو امام سے. صبح اٹھ کر, اب یہ نام مجھ سے پوچھے گا کہ وہ وضو کر کے آؤں کہ کیا کروں, کچھ نہیں. صبح اٹھو اپنے امام کو سلام کرو. صبح اٹھو سب سے پہلے زیارت کرو, وہاں پر رکھو قرآن کے جہاں پر تمہاری نظر پڑ جائے, اپنے امام کو سلام کرو. تمہاری صبح کا آغاز امام کی دعا کے ساتھ ہوگا, اور یہ سلام جو ہے وہ تمہارے لیے سمجھ لو دوا بھی بن جائے گا, ذریعہ نجات بھی بن جائے گا, امام سے رابطہ بھی تمہارا قائم ہو جائے گا. سلام کرو, اور ایک صبح سلام کرو. اس کے بعد ایک عمل بھی ہے سلام کا کہ جب تمہاری روزی میں دقت ہو, تم جاتے ہو انٹرویو دینے, تمہیں نوکری نہیں ملتی, تو تم جو دروازے کے اوپر کھڑے ہو, اور جب رخصت ہو تو امام کو سلام کر کے رخصت ہو. اور جب گھر میں داخل ہو تو امام کو سلام کرو, چاہے کوئی گھر میں ہو چاہے نہ ہو, امام کو سلام کرو. معلوم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ تم جاؤ گے اور واپس آؤ گے تو پھر سلامتی کی دعا تمہارے کے لیے کی جائے گی. یہ دونوں دعا کے درمیان میں تمہاری دعا مستجاب ہوگی. یہ دونوں سلامتی کے جو آواز آئے گی اس میں تمہاری دعا مستجاب ہوگی. کوشش کرو ہمیشہ کہ رابطہ قائم رہے اپنے اندر. اس رابطہ قائم کرنے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ سلام کے ذریعے رابطہ قائم. بس ازاداران امام وقت کے دامن میں آج جو ہے بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ تو فضائل تو اتنے ہیں امام کے, موجودات تو اتنے ہیں امام کے کہ کم سے کم ایک اشرے کی ضرورت ہے, خالی ایک اشرے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ سلام آپ کے لیے راحت کا باعث بن جائے گا. اس کے بعد دوسرا کیا کہتے ہیں, اگر تم کو کوئی یہ کہہ دے کہ ہم تمہیں بتا دیں گے کہ امام کا کب ظہور ہوگا, کون سا سال ہوگا, کون سا دن ہوگا, بس یہی تمہارے امتحان ہے. جس کے لیے علامتیں تو بتائیں, لیکن یہ پوچھا کہ کب ظہور ہوگا, کہ جس کے لیے مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد,
فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. جس کے لیے علی کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور تم سے کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ یہ بتا دیجئے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ظہور بھی ہوا ہے اور چلو ملاقات کر لو. اب توجہ سے سنیے گا کہ جیسے یہ کہا گیا ہے نا کہ جب امام کا لشکر آئے گا اور کیا نام ہے ابلیس کا لشکر سامنے ہوگا، امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، امام کا آواز کہاں سے آئے گی؟ خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر بتاتے ہیں کہ یہاں سے امام کا ظہور ہوگا، یہاں سے امام کا ظہور ہوگا، اور خانہ کعبہ کی جو ہے وہ زمین اتنی بلند ہو جائے گی کہ یہ نہ کہنا کہ ہم یہاں ہوں گے امام وہاں ہوں گے. بس دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک پر بالکل یقین کے ساتھ امام سے محبت کر رہے ہیں اور ایک صرف لبوں کی جنبش ہے. دیکھیے امام کے پاس جانا ہے تو تم کو امتحان دینا ہے. بس یہ آخری جملے ہیں اور میں مصائب کو رکھ دے رہی ہوں. امام کے پاس جانا ہے تو تم کو جو ہے امتحان دینا ہے. ذرا سی بھی اگر نجاست ہوئی تو تم امام کے قریب نہیں جا پائے گے. دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوں گے. جب آواز آئے گی کہ ظہور امام ہو گیا ہے تو دو لوگ ہوں گے. ایک تو جو ہے وہ بس آگ بند کریں گے اور امام کے پاس جانے کے تیار ہوں گے. دوسرے کہیں گے کہ ابھی یہ کام کرنا ہے تب جائیں گے، ابھی بیوی بچے ہیں ان کے لیے سامان اکٹھا کر لیں تو جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے پیسے ہیں نہیں کیسے جائیں، ہمارے پاس پاسپورٹ ہے نہیں کیسے جائیں. تو یہ وہ کون ہے کہ جن کے محبت کا تقاضا تو کرتے تھے لیکن صرف ربوں کی جنبش تھی. لیکن جن کو جو ہے وہ موجودہ یاد تھا کہ پلک جھپک کر جو ہے ساتھ میں جب نادر علی پڑھی گئی ہے نا تو قمبر بھی ساتھ آ گئے تھے. تو قمبر سے کہا کہ تم کیسے ساتھ آ گئے تھے؟ تو کہا ہم نے کیا کیا تھا، آنکھیں بند کی تھی اور مولا علی کے قدموں کو دیکھا تھا، چوما تھا، آگ کھولی تو یہاں آ گئے. بس اسی طرح سے اسی عقیدے کے ساتھ جن کا وہ عقیدہ ہوگا وہ امام کے پاس جائیں گے. ایک دو جملے کا واقعہ ہے کہ روایت میں ہے کہ روزانہ جو ہے وہ دعا کرتا تھا مولا آئیے کب ملاقات ہوگی. نجاست جس طرح جنت کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ذرا سی بھی نجاست ہے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. ذہنی نجاست ہو، جسمانی نجاست ہو، عقیدے کی نجاست ہو تو تمہاری ملاقات امام سے نہیں ہو سکتی. اور جب تم امام سے ملاقات کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے امتحان تو دینا ہی پڑے گا. تو وہ دعا کیا کرتا تھا، یہی دعا کرتا تھا کہ مولا آئیے ہم آپ سے ملاقات کے لیے. تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ظہور امام ہوا ہے، صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد، ظہور ہوا ہے اور وہ گیا ہے امام کے پاس. امام نے فرمایا کہ جاؤ پہلے تم اپنا مکان بیچ کے آؤ اس کے بعد آنا. اب وہ گھبرا گیا، وہ گیا اور جا کے مکان بیچ آیا. اس کے بعد پھر آیا، کہا امام اب ہاتھوں کا بوسہ لے لوں؟ آپ نے کہا نہیں ابھی ہاتھوں کا بوسہ نہ لو، جاؤ تمہارا جو بیٹا ہے اس کو تم قتل کرو. اب بتائیے جس کا بیٹا ہے کتنا سخت امتحان ہو رہا ہے، لیکن چاہنے والا تھا گیا اپنے بیٹے کو قتل کر کے آ گیا. اس کے بعد پھر امام کے پاس آیا، کہا اب تو ہاتھوں کا بوسہ لے لوں؟ کہا نہیں، جو تمہاری زوجہ ہے اس کو تم طلاق دے دو. کہا میری تو نعمت ہے زوجہ. آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا کہا وہ تم نے سنا؟ کہا سن لیا مولا. وہ گیا طلاق دے کر آ گیا. اب آ کر سب سے پہلے پوچھا کہ مولا آپ نے کیوں ہمارا مکان جو ہے گنوا دیا؟ آپ نے فرمایا اس میں غضبی زمین ہوگی. اگر وہاں کھڑے ہو کے تم وضو بھی کرتے تھے تو وہ وضو ہی نہیں صحیح ہوتا تھا تو تمہاری نمازیں بھی نہیں صحیح ہوتی تھی. اس لیے وہ غصبی زمین تھی. تمہاری بہنوں کا بھی حصہ تھا اور سب کا حصہ تھا، سب کا حصہ مار کے تم نے مکان بنوا دیا تھا. اس لیے اس نجاست میں جو ہے وہ تم کو مکان بیچنا تھا. کہا بیٹا، کہا جس کو تم ضعیفی کا سہارا سمجھ رہے ہو یہ پڑھ کر جو ہے وہ عاجزی کا باعث بن جائے گا، اور اس کے لیے اللہ نے یقین دلایا ہے کہ تم کو ایک بہترین بیٹا دے گا جو تمہاری ضعیفی کا سہارا ہوگا اور بہت مومن ہوگا. پھر اس نے کہا سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری زوجہ کو، دیکھیے کتنی باریکی ہے مولا فرما رہے ہیں، کہا ہماری زوجہ کو آپ نے جو ہے کیوں طلاق دلوا دی، اتنی نیک اتنی بہترین. انہوں نے کہا دیکھو تمہاری شادی تمہاری خالہ زاد بہن کے ساتھ ہوئی تھی، خالہ نے تم کو جو ہے دودھ پلایا تھا. یہ زوجہ تمہاری جو ہے دوسرے کی سگی بہن تھی جو تم پر حرام تھی، اس لیے اس کو طلاق دے دینا زیادہ بہتر ہے. بس اس کے بعد جو ہے اس نے بوسہ لیا، یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھو انتظار تو کر رہے ہو، اپنے گھر کو اس لائق بناؤ کہ امام آ سکیں. تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کس راستے سے آئیں گے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری نظروں سے آئیں. نظروں کو پاک رکھو، عقیدے کو درست رکھو، عمل کو آزما لو، اور اس کے بعد ہر راستے کو سجا کے رکھو. یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس راستے سے آئیں، کس راستے سے آئیں. اپنا گھر اس لائق رکھو کہ امام آنا
اور سب کے لیے دعا ہے میری کہ پروردگار ہم انتظار کر رہے ہیں اور مرنے سے پہلے ضرور امام کی زیارت ہو جائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت زیادہ رانی بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ شہزادی کونین نے بھی دو ذکر بہت زیادہ کیے. ایک تو جناب عباس کا ذکر, عباس کو اپنا بیٹا, آج 8 محرم ہے اور وہی بار بار میں کہتی ہوں کہ شادی سب کی ایک دن ہوئی ہے, لیکن یہ تاریخ ایسی ہے کہ جس میں عباس کو پرسہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب عباس کا پرسہ شروع ہوتا ہے تو جو تو روتی ہے شہزادی, لیکن جب عباس کا پرسہ شروع ہوتا ہے تو شہزادی کی آواز جو ہے وہ ام البنین کی آواز سے زیادہ نکلتی ہے. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ام البنین آستہ سے کیوں رو رہی ہیں, تو ام البنین کہیں گی کہ مجھ کو رونے کی ضرورت نہیں, شہزادی میرے بچے کا پرسہ لیتی ہے. کون عباس, کس عباس کو پرسہ لینے جا رہی ہے کہ جو حسین کی قوت بازو تھا, وہ عباس کی جس کو وصیت کی تھی جس وقت جو وقت آخر مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے عباس کے بازو کو پکڑا تھا, ایک ہاتھ سے حسین کا شانہ پکڑا تھا اور کہا تھا حسین عباس کے بازو تمہارے لیے ہیں اور عباس حسین تمہارے. ام البنین کی ایسی ماں کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ عباس تم غلام ہو, تم غلام ہو. تو آپ کو معلوم ہے جب جناب عباس آتے تھے تو ہمیشہ نیچی نظریں کر کے آتے تھے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ام البنین آئی اور آ کے کہنے لگی حسین سے کہ شہزادے عباس جو ہے وہ راتوں کو جاگ رہا ہے, سوتا نہیں. آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ حسین کے پاس آئیں اور ایک روایت ہے کہ جناب زینب کے پاس. تو جناب زینب کے پاس اگر روایت بیان کرتی ہوں تو جناب زینب کے پاس جب جناب عباس آئے تو بالکل نظریں نیچی کیے ہوئے ہاتھ جوڑے ہوئے آئے. عباس میری طرف دیکھو گا, اماں نے منع کیا, میں غلام ہوں گا نہیں. عباس میں حکم دے رہی ہوں میری طرف دیکھو. یہی روایت میں ہے کہ یہی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے فرمایا تھا عباس میری طرف دیکھو. جناب عباس نے دیکھا, آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. کہا عباس سوتے کیوں نہیں ہو, کہا ہم کو یاد آتا ہے مولا ایک روز جب آپ نے پانی مانگا تھا اور میں پانی لے کر گیا تھا, جب پانی آپ کے پاس لے کر گیا تھا تو پانی پیتے وقت آپ نے کہا تھا عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تمہیں پکاروں گا اور تم میری مدد کے لیے نہیں آؤ گے. تو میں راتوں کو جاگتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا مجھے آواز دے اور میں سو رہا ہوں. عباس کو کلیجے سے لگایا, کہا عباس یہ وقت بہت دور ہے, ابھی بہت وقت دور ہے. بس عزاداران امام وہ قریب آ گیا کربلا کا میدان. عباس ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں, مولانا کی اجازت دیجیے, تلوار ٹوٹ چکی ہے, صرف رن کی اجازت دیجیے. عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ارے کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر عباس نے کہا, مولا عباس کو جانے کی اجازت نہیں ملی. ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے, سکینہ کو دیکھا, سکینہ نے پیروں سے لپٹ کر کہا ہم کو بہت پیاس لگ رہی ہے. کلیجہ بھن رہا ہے. سکینہ کو گود میں لیا. ایک مرتبہ آئے, سکینہ نے کہا بہت پیاس لگ رہی ہے, اجازت دے دیجیے ابو کو پانی لانے کی. حسین نے سر سے پیر تک دیکھا اور بچی سے کہا سکینہ یہ پانی تمہیں بہت مہنگا پڑ جائے گا, سکینہ کو 2 دانو ہو کر بیٹھے, کہا کہ مشق لاؤ. سکینہ مشق لائی, مشق لی, ہاتھ میں نیزہ لیا اور رخ کیا میدان کا. عزاداران امام روایت یہ ہے کہ جناب عباس کی جنگ دیکھنے کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو, پیاسے کی جنگ دیکھنے کے لیے, عباس کو دیکھنے کے لیے حسین جو تھے حسین کھڑے ہوئے تھے. اور پاس میں یہ کہا تھا, جناب فضہ کا بیان ہے کہ میں پیاس بالکل قریب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. ہماری شہزادی نے کہا تھا کہ دیکھو میرے بھیا کے تیور دیکھ کر سمجھ لینا کہ میرے عباس پر کیا گزر رہی ہے. وہ بیان کرتی ہے فضہ کہ جب جناب عباس چلے تو آنکھوں میں اور زیادہ روشنی ہونے لگی, چہرے کی اور زیادہ رونق بڑھنے لگی. ہزاروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے ایک مرتبہ نہر فرات پر قبضہ کر دیا. حضرت امام میں آپ کو بتاؤں عباس کی وفاداری
अब्बास की वफादारी क्या हुआ कि कहते नहीं, शायर ने उस वक्त कहा है कि नज़रों में समेटा लश्कर को और नज़रों में समेटा दरिया को। ये वो अब्बास थे, नज़रों में सिमट के आ गया था दरिया। लेकिन जब मश्क भर रहे थे ना तो अब्बास की उंगलियों में पानी लग गया। एक मरतबा रो कर कहा, परवरदिगार इन उंगलियों को मैं माफ़ नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि मेरी सकीना प्यासी है और मेरे हाथ में पानी लग गया है। उसके बाद दिखाने के लिए बताया कि देखो मेरे कब्जे में पानी है, चुल्लू में पानी लिया और फेंक दिया। मश्क भरी सकीना ने देखा कि अलम सामने से आ रहा है। इधर सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया, पलंदी पर लेके आई, कूदे हाथ में थे। बच्चों बस थोड़ी सी देर की प्यास है, मेरा मुंह आ रहा है। जैसे जैसे अलम सामने आता नजर आ रहा था। आप लोग ज़ियारत करके आए हैं, आपने देखा है कि खेमेगाह से कितनी दूर है नहर फुरात, खेमेगाह से कितनी दूर है नहर फुरात। अब्बास चले, अलम लहरा रहा था, अब्बास चले, आग बढ़ती जा रही थी। सकीना तसल्ली दे रही थी कि एक बार ऐसा महसूस हुआ कि सीधे हाथ से अलम जो है उल्टे हाथ में आ गया। हुसैन ने अपना दाहिना बाजू पकड़ा, फिजा की नजर पड़ी, ये क्या हुआ? कहा मेरा एक बाजू कट गया, फिजा बाजू कट गया। उसके बाद देखा कि अलम झुका, मालूम हुआ कि दूसरा बाजू भी शहीद हो गया। खुदा करे आप लोग ज़ियारत को जाइए, आप देखिए तो कितनी दूर तक जो है अब्बास के बाजू है, एक बाजू से दूसरे बाजू तक जो है कितनी दूरी है। थोड़ी देर में ऐसा महसूस हुआ कि अलम गिरा। अब्बास के सर पर गुर्द लगाते और आ गया गाजी। आवाज नहीं दी किसी को कि मदद को आओ। हुसैन ने कमर थामी, चारों तरफ आवाज दी, अली अकबर मेरे साथ चलो। रवायत में है कि जनाब अब्बास की शहादत से पहले अली अकबर मौजूद थे। मालूम हुआ कि अली अकबर मेरे साथ चलो। चारों तरफ देखते हुए चले, कहीं अब्बास नजर नहीं आ रहा था और दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार मेरा भाई कहाँ है? अब्बास कहते हुए चले। अब जो जाकर देखा तो क्या देखा? शाने कटाए हुए, सर पर गुर्ज लगा हुआ अब्बास को देखा, जानू पर सर रखा। मेरा दिल ये कहता है कि अगर अब्बास के बाजू होते ना तो गले में डाल देते। कहा मौला एक मर्तबा मेरे पेशानी का बोसा ले लो मौला झुके। मेरे एक आँख में तीर लगा हुआ है, एक में खून भरा हुआ है। मौला ने खून भी पोंछा, तीर भी जो है वो निकाला और निकालने के बाद कहा ज़ियारत कर लूँ। मैंने सबसे पहले आँख खोली थी तो आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, आज जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। हुसैन ने कहा मैं क्या कर रही थी, कानों में आवाज़ आई, अब्बास की आवाज़ आई कि अम्मा इजाज़त दे दो। पलट के देखा तू आ गया, हुसैन को छोड़ कर आ गया अब्बास। कि देखा अब्बास नहीं थे। कहा आखिरी मर्तबा जुमला निकले और उसके बाद जो है ये मुंह से ना निकले अब्बास तुम्हारे। अब्बास ने भैया कहा, हुसैन ने मुंह रख दिया। अब्बास ने दो वसीयतें की, मौला मेरा लाशा न ले जाइएगा। अब्बास बहुत शर्मिंदा है कि सकीना प्यासी है और उसे पानी नहीं पिला सका। अब्बास का अलम थामा, सकीना ने देखा कि अलम गिरा रहा है, फिर बच्चों को इकट्ठा किया। आ रहा है हमारा मुँह आ रहा है। इंसाफ से बताइएगा कि आज जब हमारे घरों में अलम उठते हैं, खाली अलम देखकर, मश्क लटकी हुई देखकर कलेजा हिल जाता है। वो वक्त याद करो कि जब हुसैन के हाथ में खाली अलम, खून में डूबा हुआ अलम, अब जो देखा सकीना ने हाथों से कूदे छूट गए, आवाज दी मेरा मुंह मारा गया। अब हम प्यासे रहेंगे, कोई हमें पानी नहीं पिलाएगा। लेकिन जब सकीना आगे बढ़ी और पीछे हट गई, कहा बाबा ये तो हमारे अम्मू का अलम नहीं है, ये तो हमारे अम्मू का अलम नहीं है।
کہا سکینہ یہی تو علم ہے. بس آخری جملہ سنیے. سکینہ نے سر پیٹ کر کہا بابا میرے ابو کے فریرے کا رنگ تو سبز تھا, یہ خون سے رنگ, یہ سرخ رنگ کا فریرا کیسے آ گیا؟ اتنا خون بہا بازو کٹے. بس آخری جملہ ہے. جب جناب سیدہ عالم نے جناب زینب سے کہا ہے نا, جب جناب زینب سے کہا ہے, جناب زینب نے کہا تھا کہ اماں کربلا کے میدان میں آپ کو سب سے زیادہ دشواری کیا ہوئی تھی؟ کہا سب سے زیادہ دشواری مجھے اس وقت ہوئی تھی کہ جب میرا عباس شہید ہوا تھا. سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی تھی. پوچھا اماں آپ کو اس وقت نہیں تکلیف ہوئی تھی جب میرا بھیا جو ہے اترا تھا, جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تھے؟ کہا سن لو سن لو, سن سکو گی زینب, جتنے بھی شہید زمین پر آئے سب کے بازو تھے, سب کے ہاتھ تھے. میرا شیر میرا غازی عباس جب زمین پر آیا تو بازو کٹے ہوئے تھے. منہ کے بھر گرا عباس, منہ کے بھر گرا. میں نے گود پھیلا دی تھی عباس, اسی دن کے لیے ام المؤمنین نے تجھے پالا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے کہ جو بیمار ہے اپنی شفا دیتے ہو. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی. باب المراد کا بھروسہ جب ہوتا ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آنسوؤں کے نذرانے یہ کافی ہیں, وہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے واقف ہے. جب عباس کا بھروسہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں باب المراد سے کوئی دعا نہ مانگو, دعا تو تم کو جو ہے وہ دے رہی ہیں. دعا تو تم کو کون دے رہی ہیں؟ ام البنین دعائیں دے رہی ہیں, امام زمانہ دعائیں دے رہے ہیں, اور ساتھ میں شہزادی کون ہے تمہیں دعا دے رہی ہیں. یہ غازی کا پرسہ دیا ہے. عباس غازی ہمارا سلام قبول کرو, ہمارے آنسوؤں کے نذرانوں کو قبول کرو. تمہاری سپردگی نے خوشیوں کو دیا ہے, ہر آفت اور ہر بلا محفوظ رکھنا. اور عباس باب المراد باب الفوائد.